بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اسے پہلی دفعہ ایک سنسان گلی میں دیکھا۔ 14 سال کی کمزور سی لڑکی پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹی کچرے کے ڈھیر میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ مگر یہ صرف ایک بھوکی بچی کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک ایسے راز کا دروازہ تھا جسے کھولنا میرے لیے تباہی کا سبب بن سکتا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اپنی غربت کی پرواہ کیے بنا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ آئی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے میں نے محسوس کیا کہ یہ بچی عام نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا جو عقل سے باہر تھا۔ وہ ہر روز گھنٹوں باتھ روم میں گزارتی اور جب باہر آتی تو اس کے ہاتھ میں ہزاروں کے نوٹ ہوتے۔ میں نے کئی دفعہ پوچھا مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتی، جیسے کوئی ایسا خوف ہو جو اسے سچ بولنے سے روکتا ہو۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اچانک اس کا پیٹ پھولنے لگا اور وہ فرش پر گر گئی، جیسے اس کے جسم کے اندر کچھ ہل رہا ہو۔ میں گھبرا کر اسے ہسپتال لے گئی، مگر جیسے ہی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین دیکھی اس کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اگلے ہی لمحے وہ سجدے میں گر پڑا۔ یہ ناممکن ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بچی آخر کون تھی؟ اس کے جسم میں ایسا کیا تھا جو ڈاکٹرز کو سجدے میں گرانے کے لیے کافی تھا؟ زندگی میرے لیے ہمیشہ ایک مسلسل جنگ رہی ہے۔ میں نے کبھی خوشحال دن نہیں دیکھے اور نہ ہی کسی نے میری تکلیفوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے تنہائی میں آنکھ کھولی اور تنہائی ہی میری ساتھی بن گئی۔ غربت نے ہمیشہ میری دہلیز پر ڈیرے ڈالے رکھے اور قسمت نے کبھی مہربانی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ میں نے بچپن میں ماں باپ کھو دیے اور اس دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ میں رشتہ داروں کے گھروں میں در بدر رہی، ہر جگہ بوجھ سمجھی گئی۔ کسی نے مجھ پر ترس کھا کر ایک وقت کا کھانا دیا تو کسی نے احسان جتا کر میری عزت کو مجروح کر دیا۔ میں جیتی رہی مگر جینے کا مطلب کبھی سمجھ نہیں آیا۔ جب میں بڑی ہوئی تو میری زندگی میں کوئی بڑا خواب نہیں تھا۔ میرے پاس نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی امید۔ میں نے بس اتنا سوچا تھا کہ جتنی تکلیف میں نے جھیلی ہے، جتنی تکلیف میں نے برداشت کی ہے، وہ کسی اور کو نہ جھیلنی پڑے۔ مگر میں ایک عورت تھی اور دنیا عورتوں کے لیے آسان جگہ نہیں ہے۔ میں نے سڑکوں پر سوتے بچوں کو دیکھا، بھوک سے بلکتے یتیموں کو دیکھا اور مجھے ہمیشہ ایسا لگتا جیسے میں ان میں اپنا عکس دیکھ رہی ہوں۔ شاید اسی لیے جب میں نے اس 14 سالہ بچی کو کچرے میں کھانے کے لیے کچھ تلاش کرتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں خود بہت غریب تھی مگر میں نے سوچا کہ اگر زندگی مجھے کچھ نہیں دے سکتی تو شاید میں کسی کی زندگی بدل سکتی ہوں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا، شاید یہ سوچ کر کہ میں اس کا نصیب بدل سکتی ہوں۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ میری اپنی تقدیر بدلنے والا تھا۔ وہ بچی میری زندگی میں صرف پناہ لینے نہیں آئی تھی، وہ میرے ماضی، میرے حال اور شاید میرے مستقبل کا ایک ایسا دروازہ کھولنے والی تھی جسے کھولنے کی ہمت میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ یہ بازار کی ایک گلی تھی جہاں کچرے کا ڈھیر لگا تھا۔ شام کا وقت تھا، دھوپ کی سرخی آہستہ آہستہ پھیکی ہوتی جا رہی تھی اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں راشن خرید کر گھر واپس جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک دبلی پتلی کمزور سی بچی پر پڑی جو کچرے کے ڈھیر میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس کے گندے اور پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کئی دنوں سے نہائی نہیں تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور چہرہ دھول اور مٹی سے سیاہ پڑ رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا، یا اللہ، یہ بچی اتنی چھوٹی عمر میں ایسے سڑک پر کیوں ہے؟ میں نے آس پاس دیکھا کہ شاید کوئی اس کا گھر والا ہو مگر کوئی نہیں تھا۔ بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بچی نے حیران ہو کر میری جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، جیسے وہ ہر انسان کو درندہ سمجھتی ہو۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور کچرے کے ڈھیر سے ایک باسی روٹی نکال کر جلدی سے منہ میں ڈال لی۔ میرا دل پگھل گیا۔ بیٹا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کھانا دوں گی۔ وہ ایک لمحے کو رکی پھر پیچھے ہٹ گئی، جیسے میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سرگوشی میں بولی، مگر اس کی کمزور آواز اور ہڈیوں کا ڈھانچہ جسم کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ تمہارا کوئی نہیں ہے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ میرے پاس پہلے ہی وسائل کم تھے مگر اس بچی کو ایسے چھوڑ دینا بھی ظالمانہ ہوتا۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا، چلو میرے ساتھ چلو۔ بچی کچھ لمحے جھجکی پھر آہستہ سے میرے پیچھے چل پڑی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ فیصلہ نہ صرف اس کی زندگی بلکہ میری قسمت بھی بدلنے والا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ بچی میرے ساتھ آ کر سکون کا سانس لے گی، کھانا کھائے گی اور آرام کرے گی۔ مگر جیسے ہی وہ میرے گھر میں داخل ہوئی مجھے عجیب سا احساس ہوا،
جیسے کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کھانے کے لیے دسترخوان لگایا اور نرمی سے کہا بیٹا آؤ کھانا کھا لو۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کے، مگر اس کی حرکات عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ وہ ڈر رہی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ ہو کہ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے پلیٹ کی جانب دیکھا، پھر بنا چمچ کے اپنے ہاتھوں سے کھانے لگی۔ میں نے روکا نہیں، شاید وہ زیادہ دنوں سے بھوکی تھی۔ وہ کھاتے کھاتے بار بار دروازے کی جانب دیکھتی، جیسے کسی وقت بھی بھاگنے کے لیے تیار ہو۔ کھانے کے بعد میں نے کہا بیٹا نہا لو، تم تھک گئی ہوگی، میں تمہارے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ میری بات سن کر چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی مجھے باتھ روم جانا ہے۔ میں نے اسے راستہ دکھایا اور وہ اندر چلی گئی، مگر جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ 4 گھنٹے گزر گئے مگر وہ باہر نہیں آئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ڈر رہی ہے، شاید وہ رو رہی ہے، یا شاید کچھ اور مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے دروازہ کو دھکا دیا مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے قدموں کی آہٹ سنی، پھر اچانک دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا لنگڑا رہی تھی، اس کے کپڑوں میں ہلکی سی سلوٹیں تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ مگر سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ چونک گئی اور فوراً پیسے چھپانے لگی۔ یہ میرے ہیں، وہ مدھم آواز میں بولی، مگر ایک بھوکی سڑکوں پر پھرنے والی بچی کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا تھا؟ اور یہ بچی معمولی نہیں تھی۔ بچی کے ہاتھ میں ہزاروں کے نوٹ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے پھر سے سختی سے پوچھا، مگر اس نے نظر جھکا لی، جیسے کسی جرم میں پکڑی گئی ہو۔ یہ میرے ہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، لیکن تم تو یتیم ہو، کچرے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس دفعہ وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب ڈر تھا، جیسے اگر وہ سچ بولے گی تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ میرے دماغ میں ہر قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ بیٹا مجھ سے مت چھپاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں نے نرمی سے کہا، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی، جیسے میں اس پر حملہ کرنے والی ہوں۔ میں نے نوٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے جھٹکے سے پیسے مٹھی میں بند کر لیے۔ یہ میرے ہیں، آپ مجھ سے مت چھینو۔ وہ تقریباً چیخ پڑی، اس کے چہرے پر ڈر اور مزاحمت صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے اندر شک مزید بڑھنے لگا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ ایک روز پہلے جو بچی کچرے میں سے کھانے کے ٹکڑے تلاش کر رہی تھی، وہ آج ہزاروں کی نوٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے پوچھا، ٹھیک ہے مت بتاؤ، مگر کم از کم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں خطرہ تو نہیں، کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی، پھر وہ سر ہلا کر بولی، نہیں بس میں تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے اور نہیں ٹوکا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ پیسے، اس کا باتھ روم میں 4 گھنٹے گزارنا اور اس کا لنگڑا کر باہر آنا، یہ سب عام نہیں تھا۔ یہ بچی کوئی معمولی بچی نہیں تھی، اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا جو میرے تصور سے بھی باہر تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا دماغ اب بھی کل رات کے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر میرے دل میں بے چینی تھی۔ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ وہ باتھ روم میں 4 گھنٹے کیا کر رہی تھی؟ اور سب سے زیادہ عجیب بات، وہ باہر آ کر لنگڑا کیوں رہی تھی؟ میں نے یہ سب نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے اسے کمرے میں چلتے دیکھا تو میرا شک مزید گہرا ہو گیا۔ وہ عام طریقے سے نہیں چل رہی تھی، اس کا ایک پاؤں جیسے تھوڑا گھسیٹ رہا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جلدی سے سیدھا ہو کر چلنے کی کوشش کی، مگر میں نے دیکھ لیا کہ وہ زبردستی خود کو نارمل دکھا رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا؟ کل رات تو تم ٹھیک تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر بولی، بس زیادہ دیر بیٹھنے سے تھوڑا درد ہو رہا ہے، مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے اور یہ بچی اسے مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میرا شک بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے اس پر مزید دباؤ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتا گیا میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہر روز وہ باتھ روم میں جا کر گھنٹوں بند رہتی اور جب باہر آتی تو اس کے ہاتھ میں ہمیشہ پیسے ہوتے۔ پہلے چند نوٹ تھے، پھر سینکڑوں اور اب ہزاروں روپے نکلنے لگے تھے۔ یہ سب کچھ مجھے الجھا رہا تھا۔ یہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ میں نے آخر فیصلہ کر لیا کہ میں اس کا راز جان کر رہوں گی۔ بیٹا میں آج بازار جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آؤں گی۔ میں نے جھوٹ بولا، مگر میں کہیں نہیں جا رہی تھی۔ میں اس کے باتھ روم میں جانے کا انتظار کرنے والی تھی اور اس دفعہ میں اسے تنہا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ یہ بچی ہر روز باتھ روم میں 4 گھنٹے کیوں گزارتی تھی اور جب باہر آتی تو اس کے ہاتھ میں پیسے کہاں سے آتے؟ میں نے ناشتہ بنایا اور جان بوجھ کر کہا، بیٹا میں بازار جا رہی ہوں، تم آرام کرنا،
اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر پھر اس نے جلدی سے سر ہلایا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلی، مگر واپس آ کر کونے میں چھپ گئی۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا، وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر جلدی سے اٹھی اور سیدھا باتھ روم کی جانب بھاگی۔ میرا شک ٹھیک تھا، اب بس مجھے انتظار کرنا تھا باتھ روم میں کیا ہو رہا تھا۔ 5 منٹ گزرے، 10 سے 30 منٹ، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ اندر سرگوشیوں جیسی آواز تھی، جیسے کوئی کسی سے بات کر رہا ہو، مگر وہ اندر اکیلی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا اندر کوئی اور تھا یا پھر یہ میری سوچ تھی؟ میں نے ہمت کر کے دروازے کے نیچے سے جھانکنے کی کوشش کی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا، مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ بیٹا، میں نے آہستہ سے پکارا، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اچانک اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلنے کی ہلکی سی چٹک ہوئی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بچی باہر نکلی اور میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پھر سے ہزاروں کے نوٹوں کی گڈی تھی، مگر اس دفعہ میں نے اس کے کپڑوں پر ہلکی سی نمی دیکھی، جیسے وہ اندر پانی میں کچھ کر رہی تھی۔ یہ اب کوئی عام بات نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی چیز ہو رہی تھی جو حقیقت سے باہر لگتی تھی۔ یہ بچی ہر دفعہ باتھ روم میں جا کر کئی گھنٹے گزارتی اور جب باہر آتی تو اس کے ہاتھ میں ہزاروں کے نوٹ ہوتے۔ اگلے دن میں نے خود کو مصروف ظاہر کیا، مگر میرا دماغ مسلسل کام کر رہا تھا۔ مجھے آج حقیقت معلوم کرنی تھی۔ میں نے چپکے سے اپنی ایک پرانی چابی نکالی جو شاید پرانے وقتوں میں کسی دروازے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ میں نے سوچا، اگر میں صحیح وقت پر چابی سے دروازہ کھول سکی تو شاید میں حقیقت جان پاؤں گی۔ جیسے ہی شام ہوئی، وہ بچی ایک دفعہ پھر دبے پاؤں باتھ روم میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر کان لگا دیا۔ اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ کوئی نہانے یا ہاتھ دھونے کی آواز نہیں تھی، بلکہ لگ رہا تھا جیسے پانی میں کچھ ڈالا جا رہا ہو۔ پھر ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، مگر اندر وہ اکیلی تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ میں نے ہلکی سی لرزتی انگلیوں سے چابی کو آہستہ سے دروازے میں گھمایا۔ کلک، دروازہ ہلکا سا کھل گیا۔ میں نے سانس روک لی اور آہستہ سے دروازہ جھرری کے برابر کھلا۔ جو میں نے اندر دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ بچی ایک بڑے برتن میں پانی ڈال رہی تھی اور جیسے ہی وہ کچھ خاص کاغذ پانی میں ڈبوتی، وہ آہستہ آہستہ اصلی کرنسی میں بدل جاتے۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ حقیقت سے باہر تھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی یا پھر میرے سامنے کوئی ایسا راز تھا جو کسی نے آج تک نہیں جانا؟ کاغذ کا عام ٹکڑا پانی میں جاتے ہی پیسوں میں بدل جاتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور وہاں سے ہٹ گئی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کچھ دیکھا ہے۔ میں اس وقت خود کو قابو میں رکھنا چاہتی تھی، مگر میرے اندر سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے جلدی پریشان نہیں کروں گی۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ آیا یہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے یا پھر وہ خود کسی بڑی سازش کا شکار ہے۔ رات کو جب وہ سو گئی تو میں آہستہ سے اس کے قریب گئی اور پھر میری نظر اس کے جسم پر پڑی۔ اس کی کمر اور پیٹ پر گہرے نشانات تھے، جیسے کوئی پرانی سرجری ہوئی ہو۔ میں نے حیرت سے قریب ہو کر دیکھا، یہ عام زخم نہیں تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں یہ راز جان کر رہوں گی۔ میں نے اس بچی کے جسم پر موجود عجیب نشانات دیکھے، مگر اس سے کچھ کہنے کی بجائے خاموش رہی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے جلد بازی کی تو شاید وہ مجھ پر اعتماد نہ کرے۔ میں نے خود کو پرسکون رکھا، لیکن میرا ذہن مسلسل اسی بات میں الجھا رہا۔ اگلے روز میں نے محسوس کیا کہ وہ معمول سے زیادہ تھکی ہوئی اور سست لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے اور وہ نوالا توڑ توڑ کر کھا رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک وہ کڑاہتے ہوئے پیٹ پکڑ کر نیچے گر گئی۔ میں ڈر گئی۔ اس کے قریب پہنچی، اس کا چہرہ پیلا ہو چکا تھا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ کر اپنے پیٹ کو زور سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے وہاں کوئی ناقابل برداشت تکلیف ہو۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی وقت بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا، مگر اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے اور کچھ بھی پینے سے منع کر دیا۔ ہمیں ہسپتال جانا ہوگا، میں نے فیصلہ کیا اور جلدی سے اس کے جوتے پہنائے۔ مگر جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھاما، میں نے محسوس کیا کہ اس کے پیٹ میں کچھ حرکت ہو رہی تھی۔ یہ کوئی عام تکلیف نہیں تھی، اس کے جسم کے اندر کچھ تھا جو اب بیدار ہو رہا تھا۔ میری انگلیاں تھر تھر آ گئیں، مگر میں نے اسے فوراً اپنی چادر میں لپیٹا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ہر قدم پر میرا دل دھڑک رہا تھا
مجھے نہیں پتا تھا کہ اسپتال جا کر کیا پتہ چلے گا، مگر میں یہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی۔ جب میں اسے اسپتال لے کر پہنچی تو ڈاکٹرز نے اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے لیا۔ میں باہر کھڑی کانپ رہی تھی جبکہ اندر ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ چند لمحے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کا چہرہ حیرت اور خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ یہ ممکن نہیں، وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور پھر اچانک سجدے میں گر گیا۔ ڈاکٹر اچانک زمین پر سجدے میں گر گیا، جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جو انسانی عقل سے باہر ہو۔ میں بے چین ہو گئی۔ ہسپتال کی سفید روشنیوں میں سب کچھ دھندلا سا لگنے لگا۔ میں نے بےتابی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا جو اب بھی خاموشی سے زمین پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بچی کو کیا ہوا؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے قریب آیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معجزہ ہو چکا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں الجھ گئی۔ ڈاکٹر نے پھر بولا، یہ بچی یہ عام نہیں ہے۔ ہم نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا مگر جو ہم نے دیکھا وہ سمجھ سے باہر تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے ہچکچاتے ہوئے ایک رپورٹ میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے کھولا اور جیسے ہی میری نظر اسکرین پر پڑی میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ اس کے پیٹ میں ایک چپ تھی۔ یہ کیا؟ میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ یہ کوئی عام چپ نہیں ہے، ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا۔ یہ ایک جدید نینو چپ ہے جو شاید کسی خفیہ سائنسی تجربے کا حصہ تھی۔ ہمیں نہیں پتا کہ اسے کب اور کیوں اس کے جسم میں لگایا گیا، مگر ایک اور بات ہے۔ میں نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے چپ کو اسکین کیا۔ جیسے ہی مشین نے اسے پڑھا اسکرین پر ایک نام ظاہر ہوا، زارا اقبال۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں چپ کی معلومات پر رکھ دی۔ یہ بچی، یہ وہی ہے جو 7 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی۔ اور ایک اور حیرت انگیز حقیقت، اس نے چپکے سے ایک اور فائل نکالی جس پر ایک نام درج تھا۔ یہ میری بیٹی ہے۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے اور اس کے لب کانپ رہے تھے۔ اللہ نے اس کی بیٹی اسے واپس کر دی تھی، مگر ایک ایسے طریقے سے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہسپتال کے سفید کمروں میں خاموشی چھائی تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ وہی زارا تھی جو آج سے 7 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی، اور یہ ڈاکٹر جو اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا، یہ اس کا باپ تھا۔ میرے ذہن میں یاد ایک سیڑھی کی طرح چلنے لگی۔ میں نے زارا کو پہلی بار بازار میں دیکھا تھا جب وہ کچرے کے ڈھیر سے کھانے کے ٹکڑے چن رہی تھی۔ وہ بے سہارا لگ رہی تھی، بے یار و مددگار۔ مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اس کا کوئی ماضی بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کسی ایسے شخص کی بیٹی ہو سکتی ہے جو سالوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ ابھی بھی رپورٹ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے گھور رہا تھا جیسے وہ کسی معجزے پر یقین نہ کر پا رہا ہو۔ یہ میری بیٹی ہے، میرے اللہ، میری زارا واپس آ گئی۔ اس کے الفاظ میں ایسا درد تھا کہ چند لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی، مگر پھر ایک خوفناک حقیقت نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ اگر زارا اس کی بیٹی تھی تو پھر وہ اتنے سال کہاں تھی؟ اس کے جسم میں یہ چپ کس نے لگائی تھی اور کیوں؟ زارا بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر ابھی بھی تکلیف کے آثار صاف ظاہر تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جیسے برسوں کی جدائی کے بعد اپنی بیٹی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ زارا 7 سال پہلے اغوا ہوئی تھی، مگر پولیس کو کبھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، مگر وہ جیسے زمین میں سما گئی ہو۔ اس نے چپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ چپ عام نہیں ہے، یہ کسی جدید سائنسی تجربے کا حصہ ہو سکتی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بچی صرف لاپتہ نہیں ہوئی تھی، اس پر کوئی خفیہ تجربہ بھی کیا گیا تھا۔ میں نے زارا کے بے جان ہاتھ کو تھاما اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ راز ابھی مکمل کھلا ہی نہیں تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اب ہماری زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ہسپتال کے خاموش کمرے میں زارا ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر ایک طرف خاموشی سے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں زارا کی رپورٹس تھی، مگر اس کی نظریں بار بار اپنی بیٹی کے چہرے پر جا رہی تھی، جیسے وہ حقیقت کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ میں دروازے کے پاس بیٹھی تھی، مگر میرا دماغ مسلسل الجھا ہوا تھا۔ یہ بچی جسے میں نے ایک یتیم سمجھ کر اپنا لیا تھا، وہ حقیقت میں ایک گمشدہ راز تھی۔ اچانک زارا کے ہونٹ ہلے، وہ مدھم آواز میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ میں اور ڈاکٹر فوراً اس کے قریب پہنچے۔ مجھے وہاں واپس نہیں جانا، زارا نے نیند میں سرگوشی کی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ کہاں؟ زارا، تم کہاں کی بات کر رہی ہو؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما جیسے وہ تحفظ دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ سفید کوٹ، بڑی بڑی روشنی، مجھے واپس نہیں جانا، مت بھیجو۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ زارا کے الفاظ عام نہیں تھے۔ کیا وہ کسی ہسپتال میں رہی تھی یا کسی لیبارٹری میں؟
زارا آنکھیں کھولو، میں نے آہستہ سے کہا۔ زارا کی پلکیں لرزی اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، جیسے وہ کسی بھیانک خواب سے جاگی ہو۔ امی، وہ مجھے لینے آئیں گے، زارا نے کمزور آواز میں کہا اور میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ وہ کون؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ مجھے لگتا ہے کہ زارا کو دھیرے دھیرے سب کچھ یاد آ رہا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ یادیں کس حد تک خطرناک ہے۔ میں نے زارا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ڈر تھا، جیسے وہ کسی ناقابل بیان ماضی سے گزر چکی ہو۔ یہ صرف ایک عام لاپتہ ہونے کا معاملہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو بھی مکمل سامنے نہیں آیا تھا۔ اور شاید جب یہ مکمل حقیقت سامنے آئے گی تب ہم سب کے لیے سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ زارا ہوش میں تو آ گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی ڈر تھا، جیسے کوئی سایہ اس کے ذہن پر چھایا ہو۔ ڈاکٹرز نے ان کی نبض چیک کی اور میں نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، مگر وہ کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں تھی۔ بیٹا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کہاں تھی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ زارا نے آہستہ سے سر جھکا لیا، جیسے وہ یادداشت کے کسی حصے کو سوچنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہمیں زارا پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، یادداشت خود بخود واپس آئے گی، مگر ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ زارا کو صرف وقت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کے خوف کو سمجھے۔ اگلی صبح جب میں ناشتہ لینے کے لیے اسپتال کی کینٹین کی طرف جا رہی تھی، میں نے نوٹ کیا کہ کچھ نرسیں سرگوشیوں میں زارا کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ وہ بچی کہاں سے آئی پتہ نہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر اقبال اسے بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، جیسے وہ اسے پہلے سے جانتے ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے، ایک اجنبی آدمی آیا تھا، وہ زارا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میرے قدم وہی رک گئے۔ کوئی زارا کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں نے فوراً پلٹ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کچھ غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ مگر میرے اندر ایک احساس جاگ چکا تھا، یہ سب عام نہیں تھا، کوئی تھا جو زارا پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب میں واپس زارا کے کمرے میں گئی، میں نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں زارا کو یہاں سے لے جانا ہوگا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے پوچھا۔ کوئی ہسپتال میں اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر تناؤ پھیل گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، ہمیں زارا کو ایک محفوظ جگہ لے جانا ہوگا۔ ہم اب ایک ایسے سفر پر نکلنے والے تھے جہاں خطرہ ہماری حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہم نے جلدی سے اسپتال چھوڑنے کی تیاری کی۔ ڈاکٹر نے اپنی گاڑی نکالی اور میں نے زارا کو آرام دہ کمبل میں لپیٹ دیا۔ وہ اب بھی کمزور تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تیرا تھا۔ بیٹا، ہم کہیں جا رہے ہیں، مگر تم بالکل محفوظ ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے نرمی سے کہا۔ زارا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ میں نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اسے اتنا پریشان دیکھا۔ گاڑی ویران راستوں پر دوڑ رہی تھی، شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹتی جا رہی تھی اور ہم جنگل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر کے قریبی دوست کا فارم ہاؤس یہاں موجود تھا، جو سالوں سے خالی تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہمیں کچھ وقت کے لیے چھپنا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر میں نے زارا کو بستر پر لٹایا اور ڈاکٹر نے دروازے اور کھڑکیاں چیک کی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ یہاں کچھ دن رکنا ہوگا، ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، جب تک ہمیں نہ پتہ چل جائے کہ اصل میں ہمارے پیچھے کون ہے۔ رات کی کسی پہر اچانک زارا کی جانب سے مدھم سرگوشیوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، جیسے کسی خواب میں ڈوبی ہو۔ مجھے بند مت کرو، مجھے جانے دو۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر جیسے ہی میں نے اسے چھوا، وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ جاگ اٹھی۔ وہ آ رہے ہیں، وہ چیخی اور لرزنے لگی۔ میں نے جلدی سے اسے گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، کوئی نہیں آ رہا، تم محفوظ ہو۔ مگر زارا کی آنکھوں میں اب بھی ڈر تھا۔ وہ تیزی سے سانس لے رہی تھی، جیسے کسی انجانی جگہ کی یادیں اس کے ذہن میں واپس آ رہی ہوں۔ وہ کون؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ زارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ سفید کوٹ والے لوگ جو مجھے سونے نہیں دیتے تھے۔ میرا دل دہل گیا۔ یہ بچی کسی عام مجرم کے چنگل میں نہیں تھی، بلکہ کسی بڑی اور پر اسرار تنظیم کے ہاتھوں میں رہی تھی۔ زارا کی خوفزدہ آنکھیں ابھی تک کھلی تھی اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے دلاسا دیا، مگر میری اندر ایک عجیب سا خوف سما چکا تھا۔ سفید کوٹ والے لوگ، میں نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا جو اب سنجیدگی سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، یہ عام اغواکار نہیں لگتے۔ زارا کا کیس ایک عام گمشدگی کا کیس نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اگلے روز جب زارا گہری نیند میں تھی، ڈاکٹر نے اس کا مکمل معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی صحت پہلے سے بہتر ہو رہی تھی، مگر وہ اب بھی کمزور لگ رہی تھی۔ میں زارا کا کچھ مزید معائنہ کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا۔ شاید ہمیں کچھ ایسے شواہد مل جائیں جو اس کے ماضی کے بارے میں مزید وضاحت دے سکے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمیں زارا کے راز کو کھولنا ہی تھا،
جب ڈاکٹر نے زارا کی جلد کا جائزہ لیا ہم دونوں حیران رہ گئے۔ زارا کی جلد عام بچوں کی طرح نہیں تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے اس کے بازو پر روشنی ڈالی ایک ہلکا سا نیلا نشان جلملانے لگا جو عام روشنی میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے غور سے نشان کو دیکھا اور سرگوشی کی۔ یہ عام نشان نہیں ہے، یہ کسی خاص کیمیکل کا رد عمل لگتا ہے جو روشنی یا کسی مخصوص درجہ حرارت میں ظاہر ہوتا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ کیا زارا پر کوئی تجربہ کیا گیا تھا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کچھ ایک عام حادثہ نہیں تھا۔ اس نے آخر کار کہا، زارا کے جسم میں کچھ ایسا ہے جو عام نہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زارا صرف ایک یتیم نہیں تھی، وہ کسی سائنسی راز کا حصہ تھی، اور جو بھی یہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا وہ کسی بھی قیمت پر زارا کو واپس لے جانا چاہتا تھا۔ زارا کی جلد پر نمودار ہونے والے عجیب نشانات نے ہم دونوں کو حیران اور پریشان کر دیا۔ یہ صرف ایک عام گمشدگی کا معاملہ نہیں تھا، زارا کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جو ہماری سوچ سے بھی آگے تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی جیب سے خاص اسکیننگ ڈیوائس نکالی جو جلد کے نیچے چھپی کسی بھی غیر معمولی چیز کو ظاہر کر سکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے زارا کے بازو پر آہستہ سے وہ ٹول چلایا، وہ آلہ چلایا، اسکرین پر کچھ کوڈز نمودار ہونے لگے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ یہ کوئی خفیہ نشان ہے۔ زارا کے جسم میں کوئی ایسی شناخت موجود ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے جسم پر کچھ لکھا ہو، کوئی کوڈ۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے میں نے ایک عجیب آواز سنی، جیسے کوئی دروازے کے قریب آیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کے پردے ہٹائے اور باہر جھانکا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دروازے کے سامنے زمین پر کچھ پڑا ہوا تھا۔ میرا سانس رک گیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، لفافہ اٹھایا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا اندر ایک سادہ مگر خوفناک پیغام لکھا تھا۔ تم نے جس چیز کو بچانے کی کوشش کی وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، زارا کو واپس کر دو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میری انگلیاں کانپنے لگ گئیں۔ ڈاکٹر، میں نے گھبرا کر اسے آواز دی۔ ڈاکٹر جلدی سے باہر آیا اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے وہ پیغام تھما دیا۔ جیسے اس کی نظر اس پر پڑی اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ چکے ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ اب ہمیں زیادہ وقت نہیں ملے گا۔ زارا کے جسم پر موجود نشانات، اس کے خواب اور اب یہ خفیہ پیغام، سب کچھ ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مگر کیا ہم اس سے پہلے حقیقت جان پائیں گے یا یہ لوگ ہمیں پہلے ہی تلاش کر لیں گے؟ فارم ہاؤس میں گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میز پر وہ پراسرار خط پڑا تھا جس کے الفاظ ابھی بھی میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ زارا کو واپس کر دو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا جو گہری سوچ میں تھا۔ اس کا چہرہ سختی سے تنے ہوئے عضلات کے ساتھ خوف اور پریشانی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ چکے ہیں، ڈاکٹر نے سرگوشی کی، اور اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مگر یہ لوگ کون ہیں اور زارا کو کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولا، ہمیں زارا کے ماضی کی کھوج لگانی ہوگی۔ ڈاکٹر نے اپنے لیپ ٹاپ پر زارا کی پرانی رپورٹس دیکھنی شروع کی۔ جیسے ہی اس نے زارا کا نام ایک مخصوص ڈیٹا بیس میں سرچ کیا، اسکرین پر ایک خفیہ فائل کھل گئی۔ یہ دیکھو، اس نے مجھے اشارہ کیا۔ اس فائل میں زارا کے گواہ ہونے کی خبر درج تھی، مگر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ زارا کے کچھ طبی ریکارڈز موجود ہی نہیں تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہر بچے کی پیدائش اور میڈیکل ہسٹری ریکارڈ میں ہوتی ہے، زارا کے بارے میں کچھ بھی کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ شاید کوئی جان بوجھ کر اس کی شناخت مٹا چکا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مگر کیوں؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور مدھم آواز میں کہا، زارا ایک عام بچی نہیں تھی، وہ کسی خفیہ پروجیکٹ یا سائنسی تجربے کا حصہ رہی ہے، اور اس کے جسم میں ایسا کچھ ہے جو عام نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اسے واپس لینا چاہتے ہیں۔ کیا زارا ایک خفیہ تجربے کا شکار تھی؟ میں نے زارا کی جانب دیکھا جو ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور فارم ہاؤس کی کھڑکیوں سے باہر صرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ میں اور ڈاکٹر خاموشی سے بیٹھے زارا کے ماضی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ سب کچھ کسی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر زارا کی کھوئی ہوئی یادداشت کے بنا ہم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور گہری سانس لی۔ ہمیں زارا کو فورس نہیں کرنا چاہیے، مگر اگر وہ خود کچھ یاد کر لے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ میں نے زارا کی جانب دیکھا جو کمرے کے کونے میں بیٹھی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور الجھن تھی، جیسے وہ خود یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر کوئی نہ دکھنے والی دیوار اسے روک رہی ہو۔ زارا بیٹا، تم کچھ سوچ رہی ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے خواب آ رہے ہیں، عجیب و غریب خواب۔ میرے اور ڈاکٹر کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیسے خواب بیٹا؟
میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ زارا نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، میں ایک جگہ ہوں جہاں بہت ساری سفید روشنی ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں جو سفید کوٹ پہنے ہوئے ہیں، وہ مجھے کچھ انجیکشن دیتے ہیں اور پھر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر پوچھا، کیا تم ان لوگوں کے چہرے یاد کر سکتی ہو کہ وہ تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ زارا نے آنکھیں بند کی، جیسے وہ یادداشت کی پہیوں میں کچھ تلاش کر رہی ہو۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور بھی گھبرا کر بولی، وہ میرا نام لے کر مجھے بلاتے تھے، مگر میرا نام زارا نہیں تھا۔ کیا؟ میں حیرت سے بولی۔ کیا؟ میں حیرت سے بولی، وہ مجھے کسی اور نام سے بلاتے تھے، وہ مجھے پروجیکٹ زیرو کہہ رہے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ زارا کو انسان نہیں بلکہ کسی سائنسی تجربے کا حصہ سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ہم نے صحیح اندازہ لگایا تھا، زارا کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو عام نہیں ہے، مگر اب سوال یہ تھا کہ زارا کا اصل ماضی کیا تھا اور پروجیکٹ زیرو کا مطلب کیا تھا۔ زارا کی بات نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پروجیکٹ زیرو، یہ الفاظ عام نہیں تھے، یہ کسی عام گمشدہ بچی کی کہانی نہیں تھی، بلکہ کسی بڑی سازش کا حصہ لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار صاف ظاہر تھے۔ اگر زارا کو پروجیکٹ زیرو کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی تجربہ تھا، کوئی سائنسی تحقیق جس میں زارا کو شامل کیا گیا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، مگر وہ تجربہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ لوگ اس کے پیچھے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر نے لیپ ٹاپ کھولا اور کچھ خفیہ ڈیٹا بیس نکالنے لگا۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا، جیسے وہ کسی بڑی حقیقت کو کھولنے والا ہو۔ چند منٹ بعد اس کے ہاتھ ایک فائل پر رک گئے۔ یہ دیکھو۔ اس نے اسکرین میری جانب گھمائی۔ ایک نام سامنے آیا، یونائٹڈ بائیوٹیک ریسرچ سینٹر۔ یہ ایک بین الاقوامی لیبارٹری تھی جو جینیاتی تبدیلیوں اور انسانی جسم پر خفیہ تجربات کرنے کے الزامات کی زد میں رہی تھی۔ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پرجوش انداز میں کہا۔ یہ تنظیم بچوں پر خفیہ تجربات کرنے کے لیے مشہور ہے۔ حکومت ان پر کئی بار تحقیقات کر چکی ہے، مگر کوئی ثبوت نہیں ملا۔ میری سانس رکنے لگی۔ تو کیا زارا بھی؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ ہاں، زارا شاید ان کے تجربات کا حصہ رہی ہے، اور چونکہ وہ کسی طرح بھاگ نکلی، اب وہ اسے دوبارہ قابو میں لینا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں زارا کے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو مزید گہرائی سے سمجھنا تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ایک اور ٹیسٹ کیا اور حیران ہو کر بولا، زارا کے ڈی این اے میں کچھ معمولی رد و بدل ہے، جیسے کسی نے اس میں کچھ خاص شامل کرنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، یہ تنظیم شاید جینیاتی سطح پر تجربے کر رہی تھی۔ زارا ایک عام بچی نہیں ہے، وہ ایک ایسی انسانی تبدیلی کا حصہ ہو سکتی ہے جو سائنسی لحاظ سے غیر معمولی ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ زارا ان لوگوں کے لیے خزانہ ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے سچائی کا ایک دروازہ کھول دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ہم نے جتنا کھوجا اتنا ہی حقیقت ہمارے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ زارا کوئی عام گمشدہ بچی نہیں تھی، بلکہ وہ کسی بڑی سائنسی تحقیق کا حصہ تھی۔ ایک ایسا راز جو اگر دنیا کے سامنے آ گیا تو بہت سے طاقتور لوگ بے نقاب ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ہم زارا کو ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں سکتے، ہمیں اس کے معاملے کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا، ورنہ یہ لوگ اسے بار بار پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ مگر کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہمیں میڈیا کے پاس جانا ہوگا۔ اگر یہ خبر دنیا میں پھیل گئی تو یہ لوگ زارا کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا، مگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ زارا اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی ہم فارم ہاؤس سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، زارا اچانک لڑکھڑائی اور زمین پر گر گئی۔ زارا؟ میں نے گھبرا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اور اس کے جسم میں کوئی بھی حرکت نہیں تھی۔ ڈاکٹر فوراً اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں خوف تھا۔ چپ۔ زارا کے جسم میں جو چپ تھی، اس نے کوئی نیا سگنل بھیجا ہے، مگر کیوں؟ ڈاکٹر نے جلدی سے اپنے اسکیننگ ڈیوائس سے زارا کے جسم کا معائنہ کیا، اور جو اسکرین پر نظر آیا اس نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کسی نے چپ کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور اب وہ جان چکے ہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ میری سانس رک گئی۔ یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ ہاں، اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اب کیا ہوگا؟ زارا زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور دشمن ہمارے قریب آ چکے تھے۔ ہم نے سچائی کا دروازہ کھول دیا تھا، مگر اب ہمیں یہ جنگ جیتنی تھی، زارا کی زندگی کے لیے اور اس کی کھوئی ہوئی حقیقت کو واپس لانے کے لیے۔ کیا ہم وقت پر بھاگ سکیں گے، یا زارا ایک دفعہ پھر اس کے ہاتھ لگ جائے گی؟ زارا بے ہوش ہو گئی اور ہم جانتے تھے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ چپ ایکٹیویٹ ہو چکی تھی اور وہ لوگ اب ہمیں ڈھونڈ چکے تھے۔ اگر ہم ابھی نہ نکلے تو شاید زارا ہمیشہ کے لیے کھو جائے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے زارا کی نبض چیک کی۔ ہمیں اسے فوراً کسی محفوظ جگہ لے جانا ہوگا، لیکن کہاں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہمیں یہ راز ہمیشہ کے لیے بے نقاب کرنا ہوگا، ہمیں اسے دنیا کے سامنے لے کر جانا ہوگا۔ ہم زارا کو لے کر سیدھا ایک بڑے میڈیا ہاؤس پہنچے۔
جہاں ڈاکٹر کا ایک پرانا دوست رپورٹر تھا۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے، ڈاکٹر نے رپورٹر کو تمام تفصیلات بتائیں، زارا کے ساتھ ہونے والے تجربات، چپ اور وہ تنظیم جو اسے دوبارہ قابو میں لینا چاہتی تھی۔ یہ خبر ایک دھماکے کی طرح میڈیا میں پھیل گئی۔ ایک لاپتہ بچی کے جسم میں خفیہ چپ، کیا کسی بڑی سازش کا حصہ ہے؟ کیا سائنس کی آڑ میں معصوم بچوں پر تجربے کیے جا رہے ہیں؟ یہ وہ خبریں تھیں جو ہر چینل پر چلنے لگی، اور جیسے یہ خبر عام ہوئی، وہ تنظیم جو زارا کے پیچھے تھی اچانک غائب ہو گئی۔ زارا کو نیا نام اور نئی شناخت مل گئی۔ حکومت نے زارا کو مکمل تحفظ دیا، اس کی چپ نکال دی گئی اور اس کا ماضی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، اور اب وہ ایک عام زندگی گزار سکتی تھی۔ میری اپنی زندگی بھی بدل گئی۔ ڈاکٹر نے میری جان دیکھا، تم نے زارا کو بچایا، اور تم نے مجھے میری بیٹی واپس دلائی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کہانی صرف زارا کی نہیں تھی، یہ میری اپنی کہانی بھی بن چکی تھی۔ میں نے یتیمی میں زندگی گزاری تھی، مگر آج مجھے ایک نیا خاندان مل چکا تھا۔ آخر کار زارا اپنی اصل زندگی میں واپس آ چکی تھی، اور میں بھی۔